مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ جی بہت اچھے، سبحان اللہ۔ مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ آپ حضرات کے سامنے پیش کروں جامعہ ہادہ کے ایک اور چھوٹے سے طالب علم محمد زید ابن مجاہد اعظم میرٹھی کو کہ وہ بچہ آئے اور اپنی تقریر سے آپ تمام سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائے۔ محمد زید ابن مجاہد اعظم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم، اکبر الکبائر الاشراک باللہ وقتل النفس وعقوق الوالدین وقول الزور۔ رلاتی ہے تیری حالت اے مسلمان مجھ کو، رلاتی ہے تیری حالت اے مسلمان مجھ کو، کہ عبرت خیز ہے تیرا افسانہ سب افسانوں میں۔ برادران ملت، حاضرین مجلس، آج آپ ریڈیو اور ٹیلی ویژن میں سنتے ہیں کہ فلاں جگہ دہشت گردی ہو رہی ہے، کہ فلاں جگہ دہشت گردی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج دہشت گردوں نے اتنے لوگوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا، اتنے لوگوں کی جانیں ضائع ہو گئی، اتنے املاک برباد ہو گئے، اور ان سارے جرائم کا مجرم اسلام اور اسلام کے نام لیواؤں کو قرار دیا جا رہا ہے۔ میں اس مختصر وقت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دہشت گرد کون ہے، پوری دنیا میں دہشت گردی پھیلانے والے کون ہیں، دنیا کے امن و امان اور چین و سکون چھیننے والے کون ہیں، روئے زمین کے باشندوں کی نیند کس نے حرام کی، کیا اس کے ملزم واقعتاً اور اسلام کے نام لیوا ہے؟ یاد رہے، پھر وہ کسی کی سوچی سمجھی سازش نہیں ہے۔ دوستو اور اسلام کے پروانوں، اسلامی تاریخ کے مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ اسلام نے ہمیشہ امن و شانتی کی دعوت دی ہے، صلح و آشتی کی دعوت دی ہے، اخوت و بھائی چارگی کی دعوت دی ہے، نصیحت و خیر خواہی کی دعوت دی ہے، آپسی محبت و الفت کی دعوت دی ہے۔ اسلام کے عدل و انصاف اور دعوت امن و شانتی کا اندازہ لگانے کے لیے ضروری ہے کل اسلام کی حالات سے واقف ہوں کہ اسلام سے پہلے دنیا کیسے کیسے حالات سے گزری ہے۔ دوستو، چھٹی صدی عیسوی میں دنیا بڑی اضطرابی اور بے قراری کی حالت میں اپنے لمحات گزارا کر رہی تھی، ہر طرف فتنہ و فساد پھیلا ہوا تھا، دوسروں پر ظلم و زیادتی کرنے کو اپنی بڑائی کی دلیل سمجھی جاتی تھی، دوسروں کے حقوق کو دبانا ایک قابل قدر کارنامہ سمجھا جاتا تھا، ایک بادشاہ کا دوسرے بادشاہ کے ملک میں داخل ہو کر ایک خون خرابہ کرنا ایک قابل قدر کارنامہ سمجھا جاتا تھا، غریب و نادار اور معذور لوگوں کو معاف تک نہیں کیا تھا، شیر خوار بچے کو دیوار پر زور سے مارا جاتا جس سے بچے کا بھیجا نکل کر باہر آ جاتا۔ کیسر و کسرا کی تاریخ کسے معلوم نہیں، روم و ایران کی ویرانی کسے یاد نہیں، بغت نسل کے قتل عام سے کون واقف نہیں، جنگ کلاب کی بے دردی سے کون آشنا نہیں۔ الگرد پوری دنیا میں فساد ہی فساد پھیلا ہوا تھا، چاہے روم ہو یا ایران ہو یا پاکستان ہو یا ہندوستان ہو یا یورپ ہو یا ایشیا ہو، روئے زمین کا کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں لوگ امن و شانتی کی زندگی بسر کر رہے ہو۔ اسی حالات کو بیان کرتے ہوئے قرآن کریم کہتا ہے وَأَرَى الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ
والبحر بما كسبت أيدي الناس. ایسے خطرناک اور تاریک ترین حالات میں اسلام کا ظہور ہوتا ہے اور اس مضطرب و پریشان دنیا کو حقوق انسانی کا پیغام سناتا ہے، امن و شانتی کا پیغام سناتا ہے. صلح حدیبہ اسلام کہتا ہے صلح و جنگ سے بہتر ہے چاہے جھک کر ہو. صلح حدیبیہ کی تاریخ کسے یاد نہیں؟ مسلمانوں کو کس طرح اثناء سفر راستے میں روکا گیا. قرآن کریم کہتا ہے ناجائز کسی کو قتل کرنا جائز نہیں، کسی کے املاک کو ہلاک کرنا جائز نہیں، کسی پر ظلم و زیادتی کرنا فساد اور دہشت گردی ہے، اور اللہ تعالیٰ فساد اور دہشت گردی پسند نہیں کرتے. قرآن کریم کی ایک آیت امن کی دعوت دیتی ہے اور دہشت گردی سے روکتی ہے. لیکن آج میڈیا کے ذریعے اسلامی تعلیمات کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی، اسے دنیا والوں کے سامنے مجرم بنا کر پیش کیا گیا، اسے لوگوں کو اس سے نفرت دلائی گئی.